بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم سوال ہے کہ صبح صادق کب ہم سمجھیں، کیونکہ آج کل جو کیلنڈر ہیں ان میں بھی ایک دو منٹ کا فرق ہے۔ ایک کیلنڈر تو نیا اور پرانا ہے جس میں سحری کے وقت میں 8 منٹ اور 10 منٹ کا فرق ہے، اور اب دھیرے دھیرے وہ کیلنڈر ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب جو گھڑیاں ہیں، جو نیٹ ہے، موبائل میں جو چیزیں ہیں، العصر الفجر جو گھڑیاں ہیں، نئے کیلنڈر ہیں۔ اسی طرح مسجد میں جو کیلنڈر نظام الاوقات جو نماز کے اوقات کا ہے، تو کل ملا کر کے وہ سب آن لائن، یعنی آن لائن سے مراد ہے کہ وہ سب نیٹ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور وہ تقریباً ہر جگہ یکساں اور مساوی ہوتے ہیں۔ تو وہ 10 منٹ والا اور 12 منٹ والا فرق تو اب ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو نئے نئے کیلنڈر ہیں ان کو بھی الگ الگ تنظیموں نے تیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوس میں ہے، بن نوری ٹاؤن نے کچھ تیار کیا، کسی نے وہ جامعۃ الرشید نے تیار کیا، تو ان میں 1-2 منٹ کا فرق ہے۔ یا ہمارے انڈیا میں ہے، یا کسی نے تیار کیا، تو ان میں بھی 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ اب اس میں صبح صادق میں سحری کرنے میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کبھی آدمی کا گلاس منہ میں ہے یا لسی پی رہا ہے، اور ایک مسجد سے اعلان ہو گیا کہ بھائی نماز ختم ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب وہ جب گھڑی دیکھتا ہے تو ابھی 2 منٹ باقی ہیں۔ یہ واقعی بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اگر اذان کی آواز آ رہی ہو تو من نہیں کرتا، وہ چاہے کسی کے، حالانکہ شیعوں کے ہاں تو اور پہلے ہو جاتی ہے اذان، لیکن پھر بھی جب وہ اذان کی آواز آنے لگتی ہے تو اندر سے من ہوتا ہے کہ یار اب تو اذان ہو رہی ہے، ہم کیسے؟ حالانکہ آپ اگر کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو پوری سحری کر سکتے ہیں۔ 10 منٹ تو آپ جانے دیجئے، آج کل تو 2 منٹ میں پوری سحری ہو جائے گی، کیونکہ لوگ کیا لسی پی لیتے ہیں، یا سوئیاں کھا لیتے ہیں، یا دلیا گھولا اور اس کو پی لیا، تو وہ 1.5-2 منٹ اس کے لیے بہت ہوتا ہے، انف ہوتا ہے، پوری سحری ہو جاتی ہے۔ تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسجد سے اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہو چکا، اذان بھی ہو رہی ہے، اور ہم گلاس لیے یا کٹورا لیے اپنی سحری کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا کنفیوژن اس وقت ہو رہا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک کیلنڈر کو معیار بنا لیں کہ ہم کو اس سے کھولنا ہے، اور اس سے سحری کرنا ہے، اور اس سے روزہ کھولنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سحری کسی سے کریں، روزہ کسی سے کریں، اسی اعتبار سے آپ کریں، آپ کا روزہ بے غبار صحیح ہو جائے گا۔ اصل میں جو صبح صادق کا وقت ہے، وہ صبح صادق کا وقت کچھ اس طرح نہیں ہے کہ ایک دم سے ہو جائے۔ اس کی مثال ہم یوں دیں کہ جیسے کمرے میں اندھیرا ہے، ہم نے لائٹ کھٹکا ہم نے آن کیا، ایک دم سے روشنی ہو گئی، تو صبح صادق کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ صبح صادق دھیرے دھیرے ہوتی ہے، گریجولی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جو لفظ ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یتبین ہے، یہ نہیں کہ ایک دم سے صبح صادق ہو جائے گی، بلکہ جب تمہیں ظاہر ہو۔ تو اسی لیے ہم تو اس کو مثال کے طور پر یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 10 آدمی جنگل میں کہیں پر کھڑے ہوں، جنگل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آبادی میں تو مطلع نہیں دکھتا، 10 آدمی جنگل میں، اور جہاں پر پولوشن بھی نہ ہو، بدلی بھی نہ ہو، اور پورب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں کہ بھائی ہمیں صبح صادق کا اندازہ لگانا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ 10 آدمیوں کی رائے میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ ایک کہے گا صبح صادق ہو چکی، دوسرا کہے گا نہیں، تیسرا کہے گا ہو رہی ہے، چوتھا کہے گا کہہ رہے ایسا، پانچواں کچھ کہے گا۔ لیکن اگر کسی کمرے میں آپ اندھیرے کمرے میں داخل ہوں اور اس میں کھٹکا یوں چالو کر دیں، اصل میں ادھر ہمارے یہاں کھٹکا لگا ہو اس لیے ہماری نظر ادھر ہی جا رہی ہے، اگر کھٹکا یوں چالو کریں تو 10 کے 10 آدمی کہیں گے کہ روشنی ہو گئی، وہاں یہ نہیں کہے گا کہ نہیں روشنی ہو رہی ہے یا ابھی ہوگی۔ لیکن صبح صادق میں ایسا نہیں ہے، یہ چیلنجنگ مسئلہ ہے۔ صبح صادق میں ایسا نہیں ہے کہ 10 آدمی کھڑے ہو، 10 کہیں کہ ابھی تک صبح صادق نہیں، اور ایک دم سے کہیں کہ صبح صادق ہو گئے، ایسا نہیں ہے، وہ دھیرے دھیرے صبح صادق ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگ ایک کیلنڈر کو معیار بنا لیں اور اس کیلنڈر کے اعتبار سے کھولیں۔ اگر دوسری جگہ اذان ہو بھی رہی ہے تو ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا روزہ ہو جائے گا۔ صبح صادق میں اتنی فلیکسیبلٹی، اتنی نرمی ہے کہ 1-2 منٹ ادھر ادھر چلے گا۔ غالباً بعض روایتوں میں جاتا ہے کہ اگر کل منہ میں پانی ہے اور اس کو، تو وہ یہی سب تعبیرات ہیں کہ اگر منہ میں کوئی چیز ہے تو اسے الٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نگل لیجئے، کیونکہ صبح صادق میں اتنی گنجائش رہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہوگا کہ اگر کیلنڈروں کا فرق ہے 1-2 منٹ کا، 3 منٹ کا، تو اس میں اور کسی مسجد سے اذان بھی ہو رہی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک کیلنڈر کو معیار بنائیں اور اسی معیار کے اعتبار سے آپ سحری کرتے رہیں، آپ کا روزہ بے غبار درست ہو جائے گا۔